الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. ایک انسان کو ایک دوسرے انسان کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ جو لوگوں نے بیان کی ہے وہ ہے 3. یعنی ایک آدمی کو دوسرے انسان سے، ایک انسان کو دوسرے انسان سے جو محبت پیدا ہوتی ہے اس کی وجہیں جو ہے اس کے اندر 3 وجہ بہت زیادہ اہم ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے. نمبر 1 جمال. کوئی انسان خوبصورت ہے تو دوسرے انسان کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے. نمبر 2 کمال. ایک انسان کے اندر کمال ہی اتنے زیادہ ہیں، کامل آدمی ہے تو ایک دوسرے انسان کو اس سے محبت ہوگی. اور نمبر 3 جمال. جمال، کمال اور احسان. کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی پر احسان کیا، کوئی کرم کیا کسی پر فضل کیا تو دوسرے آدمی کو اس سے محبت ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے. نمبر 1 جمال، نمبر 2 کمال، نمبر 3 احسان. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان تینوں 3 خوبیاں بھری ہوئی تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسین و جمیل تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی تو کیا بات، ہمارا کہنا شروع اور ختم ہوتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی انتہا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر جو احسان اور فضل کیا ہے وہ بھی ایسا ہے کہ اس کا کوئی مثل اور کوئی ثانی نہیں. تو ایک انسان کو جب ایک دوسرے انسان کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ یا تو فضل، احسان و کرم کی وجہ سے ہوگی، یا حسن و جمال کی وجہ سے ہوگی، یا کمال کی وجہ سے ہوگی. جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تینوں 3 خوبیاں اکمل طریقے سے موجود ہیں تو پھر بھی امتی کو محبت کیوں نہیں ہوتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگی کے اندر کیوں جاری نہیں کیا جاتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسین و جمیل تھے، کتنے خوبصورت تھے تو ہما شما کی بس کی بات نہیں، کیونکہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے ان لوگوں کی روایتیں ہم تک پہنچی ہے. ترمذی کے اندر حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اتفاق سے میرا گزر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا
میرا گزر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوتا ہے اور چاندنی رات ہوتی ہے، چاند بھی خود چمکیلا ہوتا ہے خوب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑے کے اندر مجھے نظر آتے ہیں. چاندنی رات تھی تو میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے. تو میں نے حضور کو ایک نظر سے دیکھا، دوسری نظر سے میں نے چاند کو دیکھا، پھر سے حضور کو دیکھا، پھر سے چاند کو دیکھا، پھر سے حضور کو دیکھا، پھر سے میں نے چاند کو دیکھا. میں تو یہی نتیجے پر پہنچا کہ چاند پر تو دھبے نظر آتے ہیں، چاند پر تو دھبے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تو ایک دھبا بھی نہیں. حضور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے. ترمذی ہی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور کا چہرہ طلوع ہوئے اور طلوع شدہ سورج سے زیادہ چمکیلا ہوتا تھا. سورج جب شباب پر ہوتا ہے، چلچلاتی دھوپ اور گرمی ہوتی ہے تو سورج ایک عجیب روشنی دیتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جھلک اس سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز تھی. کیا کہنا حسن و جمال کے بارے میں. شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انصاری، انہوں نے کہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا کہہ رہے ہیں حسان ابن ثابت؟ کوئی آدمی عربی جانتا ہو تو ترجمے کے اندر وہ بات نہیں کہی جا سکتی جو ایک عربی بولنے والا سمجھتا ہے. پھر بھی اس کا ناقص ترجمہ کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں حسان ابن ثابت؟ کیا کہا انہوں نے؟ زبان ترجمہ بھی لا نہیں سکتی، اتنا زبردست ترجمہ. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اے نبی، آپ کا چہرہ اتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ میری آنکھوں نے آپ کے جیسا چہرہ اور آپ کے جیسا حسین و جمیل چہرہ کبھی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے نبی، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے جنا نہیں. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اے نبی، کیسی ذات ہے عالی شان آپ کی کہ ہر عیب سے پاک. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. مجھے آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے بھی جس طرح آپ نے چاہا اس طرح آپ کو پیدا کیا. آدمی جب اپنی چاہت کے اعتبار سے تیار ہوتا ہے، سجتا ہے، تو وہ کیا نیت رکھتا ہے؟ سب سے عمدہ تیار ہوں گا، سب سے زیادہ حسن و جمال کے اندر آراستہ ہونے کی حالت میں مجھے سب کے سامنے ظاہر ہونا ہے. حسان ابن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسا کہ اللہ نے حضور کو اسی طرح پیدا کیا جس طرح حضور نے چاہا. میری ناک اس طرح، اے اللہ میرے آنکھ اس طرح بنا، میری رنگت اس طرح ہو، میرا قد اس طرح ہو. حضرت حسان ابن ثابت فرماتے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اتنا منتہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال جب اتنی انتہا پر ہے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر انسان کو حسن و جمال ہی کی وجہ سے محبت ہوتی ہو تو وہ حضور سے محبت کرے، کیونکہ حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں تھا. نمبر 2، کمال کی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو کہاں تک بیان کروں؟ مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ، حضرت انس کی والدہ کا نام تھا ام سلیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت انس کے گھر آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ ہوتا تھا. پسینے سے تو ہر آدمی چیرتا ہے، خود آدمی کا بھی پسینہ ہوگا وہ اس سے چرے گا، کسی دوسرے کے پسینے کی تو بہت دور کی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسینے کے اندر شرابور ہوتے اور ایک طرف حضرت ام سلیم کھڑی ہوتی اور ایک شیشی لے کر آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو وہ جمع کرتی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ام سلیم کیا کر رہی ہے؟ ماذا تصنعین، کیا کر رہی ہے تم؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے زیادہ عمدہ خوشبو آپ کے پسینے کے اندر موجود ہے۔ نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، سب رکھا ہے تجھ میں جو آپ نے چاہا۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 5 کے اندر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد ہم نے آپ کو بہترین اخلاق پر بنایا ہے، یعنی آپ کے جو اخلاق ہیں نا ایسے اخلاق کسی کے ہم نے نہیں رکھے جس طرح عظیم الشان اخلاق آپ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ 10 سال کے اندر ہر آدمی اپنا رنگ ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال تک میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور حضور نے بھی اپنا رنگ ظاہر کیا، لیکن وہ رنگ کون سا تھا؟ محبت کا رنگ۔ پورا رنگ دیا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت میں۔ کیوں پتہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے خدمت کی ہے حضور کی، اور خادم سے بھولیں ہوتی ہے، میں نے کئی بھولیں کی ہے، لیکن کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک مجھے کہا نہیں، اف تک کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو کہا نہیں۔ میں کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجتے تھے کسی اور کام کے لیے، اور میں کام کرتا تھا کوئی دوسرا، اپنا دکان کا کوئی کاریگر ہو، وہ بیچارہ ایک غلطی کر لے تو پھر سیٹ اس پر چڑھ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک کی ہے حضرت انس نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تھے کہ جن کے اخلاق کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے۔ کمالات زبردست طریقے کے ہیں۔ ان کے جو عاشق تھے نا، عاشق، ان کے تذکرے تمہارے سامنے میں کروں۔ ان کی بیوی امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل ان پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو نکاح تھا وہ بہت زیادہ دیر تک نہیں رہا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وفات ہو گئی، لیکن اتنے عرصے کے اندر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل فریفتہ ہو گئی۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اصابہ کے اندر بیان کیا ہے، اور ابن عساکر نے اس کو اپنی تاریخ کے اندر بیان کیا ہے۔ مستند واقعہ ہے، زہری کے حوالے سے منقول ہے، موقوفاً منقول ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جب ہو گئی، کفار اور ایمان والوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا کہ ہمارے درمیان اب جنگ ہوگی نہیں۔ تو صلح حدیبیہ جب ہوئی تو اس کے بعد ابو سفیان، جو اس وقت ایمان والے نہیں تھے، بعد میں وہ ایمان والے ہو گئے تھے، لیکن اس وقت اسلام کے بڑے پکے دشمن تھے یہ، تو وہ مدینہ جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام تھا، اس وجہ سے وہ مدینہ جاتے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کس کے یہاں قیام پذیر ہوں گے؟ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے یہاں پر قیام فرمائیں گے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میری بیٹی ان کے نکاح میں ہے تو میں اسی کے گھر جاتا ہوں۔ تو ام حبیبہ کے گھر جاتے ہیں ابو سفیان، اور چونکہ یہ اسلام کے بڑے پکے دشمن ہوتے ہیں ابھی، اور کفر سے ان کا دل ابھی سیاہ تھا، تو اس حال میں وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ ام حبیبہ بستر ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو بالکل سائڈ پر کر دیتی ہے۔ اب عامتاً مہمان آتا ہے تو اس کو کسی اچھی جگہ پر بٹھایا جاتا ہے، لیکن اپنے والد صاحب آ رہے ہیں ان کے نزدیک، لیکن پھر بھی ان کا بالکل اکرام نہیں۔ ابو سفیان کو بہت چوٹ آئی کہ بیٹا مکے سے مدینہ آیا ہوں، کچھ تو اکرام کرتی میرا۔ اب ذرا مجھے یہ بتا کہ یہ جو تو نے بستر حضور کا ہٹایا ہے، کیا میں اس کے لائق نہیں یا یہ میرے لائق نہیں؟ تو ام حبیبہ نے کہا ابا آپ اس بستر کے لائق نہیں ہو،
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس بستر ہے، آپ ابھی کفر کی نجاستوں کے اندر ملوث ہو۔ اگرچہ آپ میرا ابا ہو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت آپ کو نہیں۔ کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے اپنے ابا کے ساتھ ایسا سلوک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمالات کچھ ایسے تھے کہ ہر آدمی، ہر شخص اس پر فریفتہ ہو جاتا تھا، لیکن افسوس کہ ہم ہی فریفتہ نہیں ہوتے۔ شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو تم سید بھی ہو، افغان بھی ہو، مرزا بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں پسند نہیں، ان کا جو لباس تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہمیں پسند نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیں پسند نہیں، لیکن پھر بھی دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر باتوں سے ہی سب انقلاب آنا شروع ہوتا تو انقلاب ہمارے اور تمہارے درمیان ہر آن ہر وقت ہوتا، لیکن اصل بات دل کی ہوتی ہے۔ جو حضور سے دل سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا چہرہ بھی چیخ چیخ کر پکارتا ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، اس کا لباس بھی چیخ چیخ کر پکارتا ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے۔ تو ایک انسان کو محبت ہوتی ہے کسی دوسرے انسان سے، جمال کی وجہ سے ثابت ہو گیا کہ حضور کا جمال تو سب سے اونچا تھا، سب سے رفیع تھا۔ انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے کمال کی وجہ سے، تو حضور کے جو کمالات تھے وہ سب سے اونچے۔ نیز ایک انسان کو دوسرے انسان سے چلو جمال کی وجہ سے محبت نہیں ہوتی، کمال کی وجہ سے بھی محبت نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی آدمی احسان کرتا ہے نا کسی دوسرے آدمی پر تو شریف آدمی ہوگا، احسان کی وجہ سے اس کو محبت ہوگی، اس کو محبت ہوگی کہ تکلیف کے زمانے میں انہوں نے میری مدد کی ہے، ان کا میں احسان مند ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بڑا احسان کس نے کیا ہم پر؟ حضور سے بڑا احسان اور ہمارا سب سے بڑا محسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ سورہ دوحہ کی آیت نمبر 5 نازل ہوئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے نبی آپ کو اذیتیں پہنچی ہے، یہ سورہ دوحہ کی آیت ہے۔ سورہ دوحہ نازل ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی پہنچانے کے لیے۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حضور کے رشتہ داروں نے خوب تکلیفیں پہنچائی تھی، اور یہ بات ظاہر ہے کہ رشتہ دار کی تکلیف بہت سخت ہوتی ہے۔ کوئی غیر آدمی تکلیف پہنچا دے اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جب رشتہ دار تکلیف پہنچاتے ہیں نا تو دل پر لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رشتہ داروں نے تکلیف پہنچائی تھی۔ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتی ہوتی ہے، اے محمد کیا ہوا، آج بیمار پڑ گیا تو لگتا ہے تیرے شیطان نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ نعوذ باللہ، اللہ کو شیطان کہہ رہی ہے، جبریل کو شیطان کہہ رہی ہے، تو کیا ہوا محمد بہت بیمار ہو گیا ہے، لگتا ہے تیرے شیطان نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ قرطبی وغیرہ نے یہ مضمون بیان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس جملے سے اتنی زیادہ تکلیف ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ دوحہ نازل فرمائی اور کہا سورہ دوحہ کی آیت نمبر 5 کے اندر کہ اے نبی ان کی باتوں پر کیوں توجہ دیتے ہو؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے مجھ سے۔ ہر آدمی جتنے بھی مسجد کے اندر ہوں گے ابھی تقریباً سب کا یہی ارادہ ہے، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جاوے۔ سب کی نیت شاید یہی ہوگی کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہر آدمی اس بات کے پیچھے ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جاوے۔ سورہ دوحہ کی آیت نمبر 5 پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا پیغمبر مجھ سے راضی ہو جاوے۔ کیا شان ہوگی ان کی، عالی شان، ذی شان، رفیع القدر، بلند درجے کے ہیں یہ۔ ہاں یہ ہے کہ ہم نے ان کی قدر نہیں پہچانی، لیکن جن لوگوں نے قدر پہچانی ہے وہ تھے ایسے کہ اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، لیکن ایسے ہو گئے کہ دنیا پر ان کا قبضہ ہو گیا۔
حضرت عمر نے دنیا پر حکومت کی ہے، عمر ابن عبدالعزیز نے بھی خوب حکومت کی ہے دنیا پر. تو بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ آ جاوے کہ بھائی اللہ تم سے راضی، تو ہما شما کا تو کہنا یہ ہے کہ ہمارا سینہ بالکل چورا ہو جائے گا کہ بھائی میں تو ایسا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. سب کو کہتا پھرے گا وہ کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، دیکھو اب مجھے نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہم سے کچھ الگ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو قرطبی، ابن کثیر وغیرہ لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے موقوفاً یہ روایت منقول ہے کہ حضور صحابہ کو بلاتے اور فرماتے ہیں صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے مجھ پر کون سی آیت نازل فرمائی؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اے اللہ یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ ہی اور رسول ہی زیادہ بہتر جان سکتے ہیں، ہمیں یہ بات معلوم نہیں. تو پھر حضور نے یہ آیت سنائی کہ اللہ اس بات کے در پہ ہے کہ وہ مجھے راضی کرنا چاہتے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہیے کہ اللہ سن لے یہ بات کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ جہنم اہل ایمان سے خالی ہو جائے. یعنی اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے راضی کرے تو اللہ کو چاہیے کہ وہ سن لے یہ بات کہ میں راضی ہی اسی وقت ہوں گا جب اہل جہنم کے اندر اہل ایمان میں سے کوئی نہ ہو. جب جہنم پوری ایمان والوں سے خالی ہو جائے گی تبھی میں راضی ہوں گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے. حضرت مولانا مفتی حسن صاحب امرتسری جو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے اجل خلفاء میں سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے. بس بچا بچا کر اس کو قبر تک لے جاؤ. ایمان کے ساتھ دنیا سے اگر رخصت ہو گئے نا تو آخر میں مزے ہی مزے ہیں. کیونکہ وہ نبی ایسا ہے کہ اس کو چین ہی نہیں آئے گا جب تک کہ وہ تمہیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل نہ کر دے. زنا کرنے والا مؤمن ہو، شراب خوری ہو، جون سا بھی مؤمن ہو، لیکن اگر اس کا دل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے تو جہنم میں تو جائے گا وہ، لیکن عذاب کے طور پر نہیں، صفایا کے طور پر. میل کچیل اللہ سب صاف کرے گا. نہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لینے کے لیے آئیں گے، جہنم سے اس کو نکالا جائے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے. مسند اسحاق ابن راہوی کے اندر یہ بات ہے جو میں بیان کرنے والا ہوں. معجم کبیر للطبرانی کے اندر بھی یہ بات ہے. ابو ہریرہ سے یہ روایت منقول ہے. نیز اس کا کچھ حصہ مسلم کے اندر بھی موجود ہے. ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں اس کو. چنانچہ اس روایت کا مضمون یہ ہے کہ شفاعت کبریٰ کا موقع ہوگا. تمام لوگ حیران سرگرداں کہ ہمارا حساب کیا ہوگا، کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ جنت والا معاملہ کرے گا، جہنم والا معاملہ کرے گا؟ تو ان سب کی سفارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے. فقط امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، پوری امت، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آدم علیہ السلام کی امت بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی، پوری انسانیت کے لیے حساب و کتاب شروع کرانے والی جو ہستی ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ ان سے اتنا خوش ہوگا. تو یہ ان کا ہم پر احسان ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے معزز بھائیوں، جب ایک انسان کو جیسا بھی ہو، ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے تو کم سے کم اگر اس کے اندر عزت ہے تو تین چیزوں کی وجہ سے، ایک چیز کی وجہ سے وہ محبت کرتا ہے. یا تو احسان دیکھے گا وہ، جمال دیکھے گا وہ، یا کمال دیکھے گا وہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تینوں چیزیں اکمل طریقے سے ہیں تو پھر کیوں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی؟ اس لیے آج اس تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ سب ایک یہ عزم کر لو. آج دل ہی دل کے اندر دیکھو مبارک گھڑیاں ہیں. آدمی کو سدھرنے کے لیے دیر نہیں لگتی. دل ہی دل کے اندر ارادہ کر لو کہ اگر آج تک میری زندگی ایسی ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کو دیکھتے تو ناراض ہو جاتے تو میں توبہ کرتا ہوں. توبہ کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا کیسا ہے پتہ ہے؟ ایسا جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس سے توبہ کرو. اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے ہمیں. دیکھو اصلاح کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے، مجھے بھی ہے، تمہیں بھی ہے. خود پسندی اور عجب کسی کو اچھا نہیں لگتا. مولانا یوسف موٹالہ صاحب
نے ایک مرتبہ اپنے مریدوں سے یہ بات پوچھی تھی کہ سب سے پہلا گناہ شیطان نے کیا کیا؟ پھر وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ جو شیطان نے کیا وہ حسد، جلتا تھا، جیلس تھا آدم علیہ السلام سے. تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بہت جلتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو برباد کیا. مولانا یوسف موٹالہ صاحب کہتے ہیں نہیں، گناہ کیا اس نے لیکن سب سے پہلا گناہ یہ نہیں. پھر کہا کہ بعض لوگوں نے یہ بات کہی تکبر، آئی ایم سم تھنگ. چونکہ شیطان تکبر کر رہا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ آدم تو مٹی سے بنا ہوا، میں تو آگ سے بنا ہوا. مٹی کی خصلت اسفل، آگ کی خصلت اعلیٰ. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے. سمجھ میں آتی نہیں ہے بات کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں، میں اس کے سامنے سجدہ کرنے والا نہیں. برباد ہوا وہ. مولانا یوسف صاحب موٹالہ نے اس کے جواب میں کہا نہیں، گناہ کیا اس نے وہ بے شک قرآن کے اندر ہے، لیکن سب سے پہلا گناہ اس نے نہیں کیا. اب توجہ سے سننا، سب سے پہلا گناہ جو شیطان نے کیا وہ ہے عجب، خود پسندی. تکبر کیا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، حسد کیا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، لیکن عجب تو اس کو پہلے سے تھا. عجب و تکبر کے درمیان فرق یہی ہے کہ تکبر کے اندر آدمی سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے. یہ تو بہت ڈینجر بیماری ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، تو یہ بہت ڈینجر بیماری. لیکن اس کا جو بیج ہے، جو تکبر جو چیز پیدا کرتی ہے وہ ہے عجب. پہلے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، اور جب یہ آدمی سمجھتا ہے نا کہ میں کچھ ہوں تو پھر وہ اصلاح اپنی کر نہیں پاتا. اس لیے میں نہایت مؤدبانہ طریقے سے تمہیں یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ دیکھو گناہ سب سے ہوتے ہیں، ہم سے بھی ہوتے ہیں، تم سے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک سچا مسلمان اس کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ توبہ کر لیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات ہمیں فرمائے ہیں، ہمیں ان ہدایات پر عمل پیرا ہونا ہے. جن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ہمیں ان چیزوں سے رکنا ہے. اگر ہو گئی ہے غلطی تو ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے، لیکن توبہ کر لے ہوئے عزم کر لے کہ آج سے میں اپنی زندگی بدلنے والا ہوں، تو انشاءاللہ پھر ایسا آدمی کامیاب ہوگا. کسی بے کس کو اے بے داد گر مارا تو کیا مارا، جو آپ ہی مر رہا ہو اس کو گر مارا تو کیا مارا. کسی بے کس کو اے بے داد گر مارا تو کیا مارا، جو آپ ہی مر رہا ہو اس کو گر مارا تو کیا مارا. برے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگ و اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. اللہ تبارک و تعالی اس کہنے کو بھی قبول فرمائے، سننے کو بھی قبول فرمائے، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.